حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کسی کو اس کے ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ یہ اسے عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرنا۔ جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو حادثے سے بال بال بچا ہو۔ ایک گھنٹے کی قیمت اس سے پوچھو جسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک دن کی قیمت اس سے پوچھو جسے سارا دن بخار رہا ہو۔ ایک ہفتے کی قیمت اس سے پوچھو جو پورا ہفتہ ہسپتال میں رہا ہو، اور ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو فیل ہوا ہو۔ اس لیے ہر پل شکر گزار رہو۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ پاک کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں، ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ اکثر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی، گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟
اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی رستہ دیں گے۔ انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ مطلبی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر، مطلبی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر، میں کہاں تک بھاگوں شیشے کا مقدر لے کر۔ جب چھوٹے تھے تو بڑے ہونے کی خواہش تھی، لیکن اب پتہ چلا ادھورے سپنے اور ٹوٹے ہوئے خواب سے بہتر ادھورے ہوم ورک اور ٹوٹے ہوئے کھلونے ہوتے تھے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے، وہ جب بھی سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔